جب بھی کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بہت حساس معاملہ ہوتا ہے، میت کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی۔ تو اس وقت ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف بندہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ مرحلہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ گھر والوں کے لیے بھی پریشانی بنے گی، میت کے لیے بھی پریشانی بنے گی۔ اس وقت چند مسائل پیش آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اہل میت کی طرف سے کفن دفن میں جلدی کرنی چاہیے، تاکہ اگر میت اچھا ہے تو وہ جلد اپنے نیک انجام کو پہنچے، اور اگر میت برا ہے تو اس برے میت کو ہم اپنے گھر میں کیوں رکھیں یا اپنے کندھوں پر زیادہ دیر کیوں رکھیں؟ تو اس لیے کفن دفن میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے ایصال ثواب کا ہے۔ ایصال ثواب کا مسئلہ شریعت نے بڑا آسان رکھا ہے کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ خود تلاوت کریں یا دوسروں سے کروا کے اس کا ثواب میت کو بھجوا دیں تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، یا پھر کچھ خیرات کر کے، صدقہ کر کے اس کا ثواب مستحقین کو کھلا کر اس کا ثواب میت کو پہنچایا جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کو اکٹھے کرنا شریعت سے ثابت نہیں ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً کھانا سامنے رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور ایک مخصوص کیفیت بنا لینا، تو یہ شریعت کا حکم بھی نہیں ہے، شریعت سے ثابت بھی نہیں ہے، اور یہ ایک تکلف ہے جو ضرورت سے زائد ہے اور اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنا ہے۔ تو جب شریعت نے سہل والا معاملہ فرمایا ہے، آسانی والا معاملہ فرمایا ہے، تو ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے تسلی کا، تعزیت کا۔ تعزیت جو ہے، جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو تعزیت کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور تعزیت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے گھر والوں سے مل کر ان کو یہ دعا سکھائی جائے، سنائی جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کو قرآن پاک کی صبر والی آیات پڑھ کر سنائی جائیں، احادیث پاک میں جو صبر کا مقام مرتبہ ہے وہ پڑھ کر سنایا جائے تاکہ ان کو تسلی ہو۔ اور صدقہ اور خیرات کی بہترین صورت جو ہے وہ ہے نقدی جو کچھ بھی پیسہ ہے آپ کے پاس، وراثت کو تقسیم کرنے کے بعد، میت کی وراثت کو تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے یا جو اپنے آپ خوشی سے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ صدقہ خیرات تمام ورثاء کی اجازت سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ نقدی کسی غریب کو دی جائے، تاکہ اس کا بعض دفعہ اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اتنا، کسی غریب کو اس کا کوئی اور کام اٹکا ہوا ہوتا ہے، کوئی اور پریشانی ہوتی ہے جس کے لیے پیسہ ضرورت ہوتا ہے، تو جب نقدی دے دیں گے آپ خاموشی سے تو اس کا ہر طرح کا مسائل اس کے حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے ایک صدقہ خیرات کرنے کا۔ اور بعض لوگ جنازے کے وقت میت کے اوپر جو چادر ہوتی ہے وہ قرآنی آیات والی ڈال لیتے ہیں، تو قرآنی آیات والی چادر ڈالنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک تو یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی بے ادبی کا خدشہ ہے۔ ہر طرح کے لوگ اس چادر کو ہاتھ لگاتے ہیں، وضو والے بھی، بے وضو بھی، پھر چادر اوپر نیچے ہوتی ہے، تو قرآنی آیات والی چادر ڈالنے کا شریعت میں حکم بھی نہیں ہے، فائدہ بھی نہیں ہے، بے ادبی کا خدشہ ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے کھانا پکانا۔ جس گھر کے اندر آدمی فوت ہوا ہے اس گھر والے جو ہیں اسی دن بھی اگر ان کو کھانے کی ضرورت ہو تو وہ پکا سکتے ہیں، 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد بھی پکا سکتے ہیں۔ لوگوں میں یہ جو مشہور ہے کہ 3 دن تک ان کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلنا چاہیے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ مسئلہ ضرور ہے کہ پڑوسی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو ان کو چاہیے کہ وہ اتنا خیال کریں میت والے گھر کا کہ 3 دن تک یا 4 دن تک وہ خود کھانا پکا کر ان کو ان کے گھر پہنچا دیں، ورنہ کم از کم 1 دن تو ضرور کھانا پکا کر جو حدیث سے ثابت ہے وہ 1 دن کا ہے، صبح کا بھی، شام کا بھی، دن رات کا کھانا میت کے گھر پہنچایا جائے پڑوسیوں کی طرف سے۔ یہ بات شریعت سے ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن ہم نے معاملہ الٹ کر دیا ہے کہ ہم میت کو کھانا میت کے گھر پہنچاتے نہیں ہیں، بلکہ سارے پڑوسی جو ہیں اس امید پر کہ ہم نے ہی کچھ کھانا ہے، میت کے گھر والوں کو ہی خیرات کرنی پڑ جاتی ہے، دیگیں پکانی پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ معاملہ الٹا ہے، خود بخود ان کے کہے بغیر ہمیں ان کے گھر کھانے کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی کھائیں اور ان کے گھر جو مہمان آئیں وہ بھی کھائیں۔ اور اس کے علاوہ
قبر میں جب میت کو داخل کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر اگر ضرورت ہو پہچان کے لیے تو نام لکھنا بھی جائز ہے، یعنی ویسے تو بغیر نام لکھے ہی ہمیں بار بار قبر پر جانا چاہیے اور اپنے میت کی قبر کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن اگر بھول جانے کا خطرہ ہو تو ایک کتبہ ایسا لگا دیا جائے کہ اس پر میت کا نام لکھا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کتبے پر یا اس کے سلیٹ پر قرآنی آیات نہیں لکھ سکتے، نہ کلمہ لکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ بے ادبی کا خدشہ ہے، ہر طرح کے جانور قبرستان میں پھرتے رہتے ہیں اور پھر فائدہ بھی نہیں ہے۔ قبر پر قرآنی آیات لکھنا یا قرآنی آیات والی چادریں ڈالنا، اس سے میت کو فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ اس کو وہی ہوگا جو اس کے اعمال ہوں گے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اگر اعمال برے ہیں تو ان چیزوں سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایک اور مسئلہ بھی یہاں پیش آتا ہے کہ جو ہر سال لوگ برسی مناتے ہیں مردے کی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ برسی کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کسی نے ان کی باقاعدہ برسی نہیں منائی، تو ہمیں بھی نہیں منانی چاہیے۔ اور ایک اور مسئلہ کہ قبر کو پختہ بنانا اور قبر پر گنبد بنانا، یہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ شریعت میں قبر کو کچا بنانے کا حکم ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں اور فوائد چھپے ہوئے ہیں، اور وہ فوائد ہمارے لیے ہی ہیں، تو ہمیں شریعت کے حکم کو چھوڑ کر پختہ قبریں بنانا یہ درست نہیں ہے۔ اور اہل میت 3 دن تک جو بیٹھتے ہیں اپنی بیٹھک میں تاکہ لوگ آئیں ان کو تعزیت کرنے کے لیے، یہ بھی جائز ہے، اور اس میں لوگوں کی آسانی ہے۔ مثلا کسی کے گھر فوتگی ہو گئی، اب اس کے جو رشتہ دار ہیں، کوئی رشتہ دار اسی دن آ جاتے ہیں تعزیت کے لیے، کوئی دور سفر پر گئے ہوتے ہیں وہ اگلے دن آ جاتے ہیں، کوئی اس سے اگلے دن، کوئی اس سے اگلے دن آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے 2 دن 3 دن بیٹھ جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے بیٹھک میں، تاکہ آنے والوں کے لیے آسانی ہو، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوشی اور غمی اپنی شریعت کے حکم کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔